والنجم إذا غوى. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر طرح کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ایک بہترین مرکز عطا فرمایا ہے. میں ان احباب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس مرکز کی تعمیر میں کسی حوالے سے بھی تعاون فرمایا ہے،
اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما دے۔ جی تو چاہتا تھا کہ علماء کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے، وہ اختصار کے ساتھ آج کی اس مجلس میں حصہ ڈالتے، لیکن پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے احباب جماعت نے اسی طرح پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اللہ میرے ان سب بھائیوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، آپ کو پتہ ہے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد جد الانبیاء و مجدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا فرما رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اپیل اور ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، مکان بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے مکین کو بھیج دے۔ اللہ گھر بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے رسول بھیج دے۔ اللہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے پیغمبر کو بھیج دے۔ اے میرے پروردگار، مدرسہ بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے معلم کو بھیج دے۔ اے میرے خالق و مالک، مرکز بن گیا ہے، اس کی آبادی کے لیے امام و خطیب کو بھیج دے۔ جس خلوص سے، جس پیار سے، جس محبت سے، جس عقیدت سے، جس ارادت سے، جس شیفتگی اور فریفتگی سے دعا مانگی گئی تھی، اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے پروردگار نے بشارت دیتے ہوئے کہا،
اور دعا مانگنے والے خوش ہو جا، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اس گھر کی آبادی کے لیے میں نے ایک پیغمبر کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ اب میں اس کی آبادی کے لیے جس کو بھیج رہا ہوں، جس خلوص سے تو نے دعا مانگی ہے نا، تیری دعا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں اس گھر کی آبادی کے لیے جس امام و خطیب کو بھیج رہا ہوں، کائنات میں اس جیسا امام اور خطیب نہ آیا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گا۔ اور یہاں رک کے میں مسلک کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، عقیدے اور نظریے کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، مسلک کی صداقت اور حقانیت کا ڈنکا بھی بجانا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ دور بیٹھ کے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں، ان کی مسجدوں میں نہ جانا۔ کیوں؟ ان کو کیا پتا ہے نبی کی شان کا، مقام کا، مرتبے کا، عظمت کا، رفعت کا، معرفت کا، بلندی کا؟ ہماری مسجدوں میں رکاوٹ کا ایک سبب یہ بھی ہے، اس لیے میں اپنے بھائیوں کے ان شکوک و شبہات کو دور کرتے ہوئے مسلک اہل حدیث کی صداقت کا ڈنکا بجاتے ہوئے آج ملک پور چاڑے کی سرزمین پہ بتلا کے جاؤں گا، رب محمد کی قسم ہے، جو مقام، مرتبہ، شان قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ کا اہل حدیث بیان کرتا ہے، کائنات میں کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ مینوں پتہ ہے تساں روٹی کھانی ہے، میں بھی تواڈے نال نہیں ہاں، ایڈی بے وفائی نہ کرو۔ اللہ کی توحید کا نعرہ اس طرح بلند کرو کہ دنیا کو پتہ چلے کہ قرآن و سنت کے دیوانے جب تلک اس کائنات میں رہیں گے، رب کی توحید کا نعرہ لگاتے رہیں گے، محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے کہا محبوب جہاں تجھے بھیج رہا ہوں یہاں سے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے رب سے یہ تو پوچھیں اللہ نے رسول کو بھیجا کہاں ہے، پیغمبر کو بھیجا کہاں ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں رسول کو جہاں بھی بھیجتا ہے اللہ بھیجتا ہے، رسول جہاں بھی آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ آج کیا عالم ہے جس کا جی چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے رسول کو بلا لیتا ہے؟
کبھی اپنے عقائد کی طرف دیکھا ہے، کبھی اپنے نظریات کی طرف دیکھا ہے، کبھی اپنی سوچ اور فکر کی طرف دیکھا ہے؟ میرے گھر بھی آئے ہیں، میری گلی میں بھی آئے ہیں، میرے محلے میں بھی آئے ہیں، میرے گاؤں میں بھی آئے ہیں، میرے شہر میں بھی آئے ہیں، میری مسجد میں بھی آئے ہیں، میرے مدرسے میں بھی آئے ہیں، میری کانفرنس میں بھی آئے ہیں، میرے جناب پروگرام میں بھی آئے ہیں، میری مجلس میں بھی آئے ہیں، میری محفل میں بھی آئے ہیں۔ اور سنو، رب محمد کی قسم ہے، یہ نبی کی شان نہیں، نبی کی توہین ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے نبی کا مقام کیا ہے؟ ذرا قریب آنا، میں تمہیں بتاؤں۔ اللہ کہتا ہے میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ کہا میں اپنے محبوب کو عجم میں نہیں، میں نے عرب کا انتخاب کیا ہے، اور عرب میں بھی میں نے سرزمین حجاز کا انتخاب کیا ہے، سرزمین حجاز میں بھی میں نے مکہ معظمہ کا انتخاب کیا ہے، اور مکہ معظمہ میں بھی میں نے بیت اللہ کے پڑوس میں عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا ہے، اور عبد المطلب کی حویلی میں بھی میں نے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں بھی میں نے آمنہ کی گود کا انتخاب کیا ہے۔ محبوب جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہاں سے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں جانے کی ضرورت نہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب تیرا مقام بڑا، مرتبہ بڑا، شان بڑی، فضیلت بڑی، عظمت بڑی، رفعت بڑی۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ ساری کائنات پلٹ کے محمد تیرے دروازے پہ آئے گی، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، جو نبی کو گھر گھر بلائے اور مؤدب کہلائے، اور جو نبی کے در پہ جائے وہ گستاخ کہلوائے، کیا درس، یہ کیا آواز اور کیا پیغام ہے؟ آؤ اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، تعصب کی اینک کو اتار کے آؤ، کانوں سے روئی کے بڑے نکال کے آؤ، دل کے دروازے کھول کے آؤ۔ رب محمد کی قسم ہے، ہمارے دروازے پہ آؤ گے، تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، ہمارے دروازے پہ آؤ گے، سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، اور ہمارے دروازے پہ آؤ گے تمہیں پکڑ کے اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ابو بکر صدیق کو صداقت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ دروازہ کس کا ہے؟ کوئی آئے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے وہ دروازہ ابو حنیفہ کا ہے، مالک کا ہے، شافعی کا ہے، احمد ابن حنبل کا ہے رحمہم اللہ، کوئی جرأت کرے، اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے وہ دروازہ صرف اور صرف جناب محمد کا دروازہ ہے۔ ہم ساری کائنات سے تمہارا ناطہ تڑوا کے، ساری کائنات سے رشتہ منقطع کروا کے تمہیں لے جانا چاہتے ہیں تو صرف جناب محمد کے دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں۔
تو ہمیں گالیاں دیتا ہے. ہماری ان مساجد سے آواز آئے گی یا رب کے قرآن کی آئے گی یا محمد کے سچے فرمان کی آئے گی. ہمارے دروازوں سے کہانی قصوں کی آوازیں، موضوع اور من گھڑت روایات کی آوازیں نہیں آئیں گی. آؤ جو جی میں آئے کہہ لو. ہم دنیا کو یہ درس دیتے رہیں گے، یہ سبق پڑھاتے رہیں گے. لوگو ہمیں برا کہو، ہمیں گالیاں دو، ہمارا بائیکاٹ کرو، ہمارے راستوں میں روڑے اٹکاؤ، ہمارے راستوں میں مشکلات پیدا کرو، ہم یہ بات کہتے رہیں گے. لوگو ہمارے پاس، ہمارے اس وجود میں دو ہی چیزیں ہیں. کون کون سی؟ ایک دل ہے اور ایک سر ہے. ایک دل ہے اور ایک سر ہے. اور لوگو ہمارا جرم یہی ہے اور ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے. یہی ہمارا جرم ہے نا، یہی ہمارا قصور ہے نا. ہم نے کہا یہ سر اب اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک سکتا، اس دل میں محمد کے علاوہ کوئی اور بس سکتا. یہی ہم کہتے ہیں. پھر بھی ہمیں گستاخ کہتے ہو، ہماری مسجدوں کا بائیکاٹ کرتے ہو، ہم سے جھگڑے کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو. ہم کہتے ہیں لوگو ہم تم سے یہ وعدہ نہیں کرتے، ہماری مسجد میں آؤ، نبی کو ملک پور چاڑے بلا کر تمہاری ملاقات کروائیں گے. ہم نہیں تمہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، اللہ کی قسم رب کے قریب کرنے کے لیے تمہیں بیت اللہ لے کے جائیں گے اور محمد کی ذات پہ درود پڑھنے کے لیے تمہیں مسجد نبوی میں لے کے جائیں گے. یہی ہمارا جرم ہے. تم گھر بلا کے بھی کہتے ہو ہم عاشق ہیں. اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے در پر. ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے. کیسے ہم عاشق؟ ہم نے تو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھا ہے، ہم نے تو احادیث کے صفحات پہ پڑھا ہے. آؤ ذرا کان لگاؤ، تمہیں نبی کے مقام و مرتبے کا پتہ چلے، تمہیں نبی کی شان و عظمت کا پتہ چلے، تمہیں رسول اللہ کی بلندی کا پتہ چلے. ہم نے دیکھا، تاریخ کے اوراق پہ دیکھا، حدیث کے صفحات پہ دیکھا، ابو بکر جو ہے وہ بنو تمیم کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا فاروق جو ہے بنو عدی کو چھوڑ کے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا عثمان جو ہے بنو امیہ کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا علی جو ہے بنو قریش کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا سلمان جو ہے وہ فارس کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا صہیب جو ہے روم کو چھوڑ کے نبی کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا بلال جو ہے حبش کو چھوڑ کے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے. ہم نے دیکھا اویس جو ہے کرن کو چھوڑ کے محبوب کے دروازے پہ آ رہا ہے. اور یارو یہ تو کچھ بھی کمال نہیں ہے. میں تو اس وقت حیران ہوا جب میں نے قرآن و حدیث کے اوراق پہ پڑھا. میں نے دیکھا سید الملائکہ جبریل جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے.
اور یارو یہ بھی کچھ نہیں ہے، میں تو حیران ہو گیا جب میں نے حدیث کے صفحات پہ پڑھا، میں نے دیکھا براق جو ہے وہ جنت چھوڑ کے محمد کے دروازے پہ آ رہا ہے۔ یارو یہ بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے اتر کے جناب محمد کے بستر پہ آ رہا ہے۔ یارو پھر بھی ہمیں گالیاں دیتے ہو، ذرا ہمارا عقیدہ تو دیکھو، تمہیں پڑھایا کچھ اور گیا ہے، سنایا اور سمجھایا کچھ اور گیا ہے، ذرا ایک دفعہ ہمارے دروازے پہ آ کے تو دیکھو، اور ہمارے پیغام کو سماعت فرما کے تو دیکھو۔ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں سے کیا منواتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگوں قریب آ کے دیکھو، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا، ایسا رہنما دیا ہے کہ جس کی عظمت کے بارے میں ایک صاحب دل نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، اور اس نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ اور یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور ہمارے اوپر الزام لگانے والوں، وہ ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، آؤ ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا نظریہ سن لو، ہماری سوچ اور فکر لکھ لو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا سناتے ہیں، ہم کیا سمجھاتے ہیں، ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ کہتے ہو بابی کہتے ہیں ہم جیسا ہے، الزام لگاتے ہو، اہل حدیث کہتے ہیں ہم جیسا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ، سارے کہو آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں۔ ہمارا عقیدہ لکھ لو، زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، اور نہیں بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف، نہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ لکھ لو، صفی اللہ ایک طرف، نجی اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، ذبیح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، سارے انبیاء ایک طرف، صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤلفین و مؤرخین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، عابدین ایک طرف، زاہدین ایک طرف، صابرین ایک طرف، شاکرین ایک طرف، اتقیاء و اصفیاء ایک طرف، صلحاء، علماء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء ایک طرف، اور ملک پور چاڑا کے بسنے والوں، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، میرا مسلک نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ کی قسم، ساری کائنات ایک جانب، ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ چلو چنگا ہے، پتہ لگا سارے ہی آئے نے، پتہ لگنا چاہیے انشاءاللہ۔ آؤ
رب محمد کی قسم ہے ہمارے قریب آؤ، الزام لگانے والوں ذرا ہمارے نزدیک تو آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم تمہیں سمجھائیں اور سنائیں کہ جیسا مقام و مرتبہ اللہ نے جناب محمد کو عطا کیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ، تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ۔ اے نبی تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے، تیری معرفت و بلندی کے کیا کہنے۔ یارو مجھے یہ بتاؤ، اس نبی کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت ہے؟ اور جس نبی کی تعریف اور اس نبی کی عظمت اور رفعت خود عرش والا 23 سال بیان کرتا رہا ہے۔ کتنے سال؟ 23 سال اللہ جس کی عظمت اور رفعت بیان کرے اس کو کہانی قصوں کی ضرورت، اس کو موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت۔ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، اور کیا ہم کیا شان بیان کریں گے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب جا لوگوں کو جا کے میری توحید سمجھا۔ لوگوں نے میری توحید کے پرخچے اڑا دیے ہیں، میری توحید کو پامال کر دیا ہے، میری توحید کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ میرے محبوب جاؤ، جا کے دنیا والوں کو میری توحید سناؤ۔ امام کائنات آئے، نبی کائنات نے میدان عمل میں قدم رکھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کائنات کے امام اٹھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کائنات کے امام نے میدان عمل میں قدم رکھا، رب کی توحید کا اعلان کیا۔ بڑے مسائل آئے، بڑے مصائب آئے، بڑی مشکلات آئی، بڑے آلام آئے، بڑے دکھ آئے، بڑی تکلیفیں آئیں۔ کہیں شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، کہیں پشت پہ گندی اوجریوں کو رکھ دیا گیا، کہیں امام کائنات کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی گئی، کہیں گلو اطہر میں کپڑا ڈال کے بل دلوائے گئے، اور کہیں میرے پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ اور اس توحید کے لیے نبی کے دیوانوں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا، نبی کے چاہنے والوں کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، سولیوں پہ چڑھایا گیا۔ ہائے نبی کے دیوانوں کو اس توحید کے لیے بڑے بڑے مصائب سے، آلام سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے آراستہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کا نکارہ چھوڑا نہیں۔ اب دنیا میں قولوا لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانے لگا، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا۔ دنیا نے دیکھا، دنیا نے ملاحظہ کیا، رب کی توحید کا اعلان ہوا۔ اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے کہا جا میرے محبوب، تو نے میری توحید کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو میری توحید سے آگاہ و آشنا کیا ہے، اب میں لوگوں کو قرآن کی شکل میں 30 پارے نازل کر کے تیری شان سے آگاہ کروں گا، تیرے مقام و مرتبے سے آگاہ کروں گا۔ اور جس کی شان کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہو اس کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت رہتی ہے؟ اس کے لیے موضوع من گھڑت روایات کی ضرورت رہتی ہے؟ کبھی سوچ تو صحیح، کبھی غور و فکر کر تو صحیح، کبھی دھیان دے تو صحیح۔ اللہ کی قسم شاید اسی لیے میری ماں نے کہا تھا، جب ماں کے دروازے پہ دستک ہوئی، ماں سے پوچھا گیا ماں جی
میں کون ہے؟ آقا کا غلام ہوں۔ کیا بات ہے؟ اما جی آپ سے نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اما اس لیے کہ جتنا سیرت کو تو جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ آپ سے زیادہ نبی کی سیرت سے آگاہ کون ہوگا؟ نبی کی عظمت سے آگاہ کون ہوگا؟ ہائے ماں نے پھر بھی جواب دیتے ہوئے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جہاں تھا وہیں بیٹھ کے قرآن کھول لیتا۔ کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے محمد کی سیرت سے بھرا پڑا ہے، سارا قرآن میرے نبی کی شان سے بھرا پڑا ہے، نبی کے مقام سے بھرا پڑا ہے، نبی کی رفعت سے بھرا پڑا ہے۔ تجھے کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور لوگو ہماری دعوت یہی ہے، آؤ ہم تمہیں لے کے جائیں گے، اللہ کی قسم یا رب کے قرآن پہ لے کے جائیں گے یا محمد کے سچے فرمان پہ لے کے جائیں گے۔ اور لوگو نبی کی شان سمجھو تو صحیح، نبی کا مقام سمجھو تو صحیح، نبی کا مرتبہ سمجھو تو صحیح۔ اللہ نے، میں ایک اور انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، ملک پور چاڑے کے عباسیوں کو میں یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں، آؤ ساری رکاوٹوں کو ہٹا کے، ساری مخالفتوں کو پسے پس ڈال کے اللہ کے ان گھروں کو آباد کرو۔ ان گھروں میں آؤ، یہاں سے تمہاری جھولیوں کی زینت جو موتی کیے جائیں گے وہ رب کے قرآن کے ہوں گے یا محمد کے فرمان کے ہوں گے۔ یہ محراب و منبر کسی کی سیرت کے لیے نہیں ہے، کسی کے کردار و کریکٹر کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محراب و منبر کہانی اور قصوں کے لیے نہیں ہے، یہ محراب و منبر موضوع اور من گھڑت روایات کے لیے نہیں ہے، اور یہ ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا محمد کے فرمان کے لیے ہے۔ کیا ہمارے پاس بزرگ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ولی نہیں ہے، نیک نہیں ہے، متقی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن ہم نے یہی سبق پڑھا ہے، سب کو پکڑو اور لے کے محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ کی قسم ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں اس نبی کے دروازے پہ۔ دیکھو جس کی شان کا عالم یہ ہے، عظمت کا عالم یہ ہے، رفعت کا عالم یہ ہے، معرفت و بلندی کا عالم یہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو کتابوں سے نوازا، صحیفوں سے نوازا۔ قربان جاؤں، نبی کا مقام تو اسی بات سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر تو سمجھنا چاہے، اگر تو دیکھنا چاہے تو اسی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو لینا چاہتا ہے؟ جی۔ فرمایا پھر کوہ طور پہ آؤ۔ کہاں آؤ؟ بولو سارے، کہاں آؤ؟ کوہ طور پہ آؤ۔ اور موسیٰ کوہ طور پہ گئے، کتاب مل گئی۔ عیسیٰ میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں۔ کہاں ہوں؟ فرمایا معبد خانے میں آؤ۔ معبد خانے میں آئے، کتاب مل گئی۔ داؤد میں کتاب دینا چاہتا ہوں، اللہ میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں ہوں؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ آؤ۔ جائے مخصوصہ پہ آئے، کتاب مل گئی۔ صحیفے یوں ہی ملتے رہے۔ باری آئی ملک پور چاڑا کے لوگوں، کس کی باری آئی؟ رسول خاتم پیغمبراں کی باری آئی، شکوہ تاجداراں کی باری آئی، فروغ دل اداراں کی باری آئی، انیس دل فگاراں کی باری آئی، تب و تاب کوہ فراں کی باری آئی، ماہ درخشاں کی باری آئی، ہائے مصحف یزداں کی باری آئی، کلاہ بے کلاہاں کی باری آئی، بہار شبنم ستاں کی باری آئی، شباب نو بہاراں کی باری آئی، ممدوح دو جہاں کی باری آئی، کلاہ بے کلاہاں کی باری آئی، رئیس جنود عرشیاں کی باری آئی، ہاں اشرف الانبیاء کی باری آئی، شاب روز جزا کی باری آئی، منبع رشد و ہدا کی باری آئی، پیغمبر رب ارض و سما کی باری آئی۔ اور لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، محبوب کبریا کی باری آئی، حبیب خدا کی باری آئی، احمد مجتبیٰ کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کی باری آئی۔ اللہ نے کہا محبوب
تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا میرے لیے کیا حکم ہے، کہاں ہوں؟ فرمایا محبوب کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا جی نہیں بھرتا جب تک رسول کو گھر نہ بلا لے، گلی محلے بازار میں نہ بلا لے، عرش والے کی طرف دیکھ، اس کا محبوب ہے، اس کا لاڈلا ہے، اس کا پیارا ہے۔ اللہ مجھے کتاب دینا چاہتا ہے، بتا کہاں ہوں؟ فرمایا محبوب کہیں نہیں آنا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا آج ہی تو تیرا مقام سمجھانا ہے لوگوں کو، آج ہی تو تیری شان سمجھانی ہے، آج ہی تو تیری عظمت سمجھانی ہے، آج ہی تو تیری رفعت سمجھانی ہے۔ اللہ کہاں ہوں؟ فرمایا کہیں نہیں آنا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں ہوگا قرآن، سارے بولو قرآن۔ ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں؟ علماء سے پوچھ کے بتاؤ ایسا ہوا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میں نے تو اپنی آنکھوں سے تاریخ اور حدیث کے صفحات پہ دیکھا ہے، میں نے تو پڑھا ہے، نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا، نبی بیگانوں میں تھا، قرآن بیگانوں میں آیا، نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا، نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا، نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا، نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا، نبی چھوٹوں میں تھا، قرآن چھوٹوں میں آیا، نبی بڑوں میں تھا، قرآن بڑوں میں آیا، نبی امیروں میں تھا، قرآن امیروں میں آیا، نبی غریبوں میں تھا، قرآن غریبوں میں آیا، نبی مکان میں تھا، قرآن مکان میں آیا، نبی دکان میں تھا، قرآن دکان میں آیا، نبی بازار میں تھا، قرآن بازار میں آیا، اور نبی غار میں تھا، قرآن غار میں آیا، نبی ایوان میں تھا، قرآن ایوان میں آیا، نبی میدان میں تھا، قرآن میدان میں آیا، نہیں، نبی مکے میں تھا، قرآن مکے میں آیا، نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا، نبی بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا، نبی احد میں تھا، قرآن احد میں آیا، نبی خندق میں تھا، قرآن خندق میں آیا، نبی حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا، نبی تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا، نبی مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا، نبی حجرے میں تھا، قرآن حجرے میں آیا۔ لوگوں میں حیران ہو گیا جب میں نے پڑھا، اور نبی عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا۔ مجھے ذرا سوچ کے بتا، اور جو رب قرآن دینے کے لیے نبی کو کہیں نہیں بلاتا، تو اس کو گلی گلی بلاتا ہے، تو اس کو گھر گھر بلاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، اور اتنا مرتبہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ میں ایک اور انداز میں کہنے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس لیے دیا ہے کہ وہ خدا کا پیارا ہے، وہ آمینہ کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ مائی حلیمہ کا راج دلارا ہے، وہ عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ غلاموں کا آقا ہے، وہ یتیموں کا والی ہے، وہ مجبور اور مقہوروں کا چارہ گر ہے، اور وہ کیوں نہ دیتا اسے، کیوں اسے بلاتا؟ ہائے میں قربان جاؤں، وہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ تو غربت کو پسند کرنے والا ہے۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو حجر اسود کو بوسے دینے والا ہے، وہ تو زمزم پینے اور پلانے والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو صفا مروہ کی سعی کرنے والا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو مکہ کو مکرمہ بنانے والا ہے، وہ تو مدینہ کو منورہ بنانے والا ہے۔ ارے کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو باب نبوت کو تالا لگانے والا ہے، وہ تو لوگوں کو جہنم سے بچانے والا ہے، ان موحدوں کو اپنے ساتھ جنت پہنچانے والا ہے۔ ذرا قریب آ، تمہیں پتا چلے، تمہیں علم ہو۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ گھر بن گیا ہے، کس کی ضرورت ہے؟ معلم کی ضرورت ہے، امام و خطیب کی ضرورت ہے۔ اور جب یاد رکھو
امام و خطیب نبی کی سیرت پہ چلنے والا ہو تو اللہ کے گھر اسی طرح آباد رہتے ہیں، اللہ کے گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ اس لیے انتخاب کیجئے، اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ جب نبی کی سیرت کے سانچے میں ڈھال کے آؤ گے، اللہ ان گھروں کو آباد کرے گا۔ انشاءاللہ لوگ آئیں گے، کتاب و سنت کے نور سے اپنے سینوں کو منور کر کے جائیں گے۔ ایک بار پھر احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی تقریب کا اہتمام کیا، اور اپنے علماء بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والنجم إذا